کیا چل رہا ہے آج کل بھائی؟ بس فراڈ چل رہا ہے بہت سارا. ہم ہر جگہ فراڈ کر رہے ہیں اور کام چل رہا ہے الحمدللہ. کوریوگرافی بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے اینڈ مدرہڈ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے. میں نے دیکھا آپ لوگوں کا جو عاصم اظہر کا سانگ پہ آپ لوگوں نے کیا. جی 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 بالکل, بڑا مزہ آیا تھا وہ کرنے میں. اور ہم نے صبح پلان کیا تھا کہ ہم 6 بجے 7 بجے رول کریں گے تاکہ جیسی روشنی ہو ہم اپنے بچوں کو سلائیں گے اور پھر جو ہے پہنچیں گے اور آرام سے یہ کام کریں گے. سو ہم نے وہ بہت صبح صبح کیا اور کرنے میں بڑا مزہ آیا. ایک رات پہلے میں نے کوریوگرافی بنائی تھی اور وہ بنا کے میں نے واٹس ایپ کر دیا. میں نے کہا چلیں بھائی سارے لگ جائیں کام پہ. تو وہ کپل وہاں سیکھ رہا تھا, یہ کپل یہاں سیکھ رہا تھا. پھر ہم صبح 6 بجے ملے اور ہم نے وہ بٹ وٹ آئی لوڈ واز کہ ایک تو مزے کا تھا دیکھنے کا جی, بٹ اچھا لگتا ہے کہ آپ کے پاکستانی سانگ جو ہے نا پاکستانی انڈسٹری کے بالکل ان پہ چیزیں ہو رہی ہیں اور ہونی چاہیے. ہاں کیونکہ دوسرے فورن کانٹینٹ پہ تو بہت زیادہ ہوتا ہے اینڈ یہ اتنا ریسنٹ ابھی آیا تھا. سو آئی وانٹ ٹو سے تھینک یو ٹو یو جینوئنلی آن ڈوئنگ دیٹ. آئی تھنک اٹس اے گریٹ سروس دیٹ یو گائز آر ڈوئنگ. تھینک یو سو مچ, مینز اے لاٹ کہ آپ لوگوں نے رجسٹر کیا. اور ہم لوگ اگر میں اپنی اور سرحا کی بات کروں اسپیشلی جب ہم نے شروع کیا تھا ڈانس تو ہم پریپیئرڈ تھے اور یہ سرحا نے بھی مینشن کیا تھا کہ بہت بیک لیش آئے گا. لیکن الحمدللہ وہ بیک لیش کی جگہ وہ اتنی پریزز اور اتنی سپورٹ لوگوں کی ملی اور ہر کوئی آ کے یہ کہہ رہا تھا کہ ہم بھی یہ کرنا چاہتے ہیں, ہم بھی یہ کرنا چاہتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار ڈوئنگ دس. سو بٹ آئی آلسو فیل اٹ واز بیکاز آپ لوگوں نے بڑے ریسپیکٹفلی, مطلب میں کسی بھی فارم آف آرٹ کو لک ڈاؤن نہیں کر رہی ہوں, بٹ گیون کہ ہم لوگ پاکستان میں رہتے ہیں جی اور ہماری سوسائٹی اور معاشرے کی سرٹن لمیٹیشنز اور ایک سرٹن کائنڈ آف تھاٹ پروسیس ہے, بالکل اس کو دیکھتے ہوئے میں سوچوں تو مجھے لگا آپ لوگوں نے اپنے آپ کو بڑے رسپیکٹفلی کنڈکٹ کیا ایون ان دوز ڈانس مووز. یو نو کوئی ایسی ولگر یا ہمیں ایسی چیز نہیں لگی جس کو ہم دیکھ کے سوچیں یار یہ انکمفرٹیبل ہے. بالکل. سو اگین آئی ڈو وانٹ ٹو اپریشیٹ. لیکن تھینک یو میں اس بات پہ آپ کو نہ صرف اس بات پہ بھی بول رہی تھی کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو شاید ہم ریئلائز نہیں کرتے, لیکن آپ لوگوں کا اس گانے پہ ایک یہ اس طرح کی ویڈیو بنانا از پشنگ کانٹینٹ اینڈ از اوننگ دا کانٹینٹ وچ آئی فیل پاکستان میں نہیں ہوتا. ہم لوگ نہیں کرتے اور ہمارے پاس بڑا اچھا کانٹینٹ ہے جس کو ہم ڈفرینٹ طریقوں سے کر سکتے ہیں. فورن کانٹینٹ پہ بہت کچھ کر رہے ہیں, میمز بن رہی ہیں اور یو نو لوگ اس کا کیا کہتے ہیں ان پلگڈ گا رہے ہیں اور بالکل کورز ہو رہے ہیں. ڈانس کورز الگ اور سنگنگ کورز الگ ہو رہے ہیں, لیکن پاکستانی کانٹینٹ کی چیزیں نہیں ہوتی. جی سو تھینک یو فار دیٹ. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ فار رجسٹرنگ اٹ اینڈ ٹاکنگ اباؤٹ اٹ. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ فراڈ کیسا آیا؟ فراڈ بہت اچھا رہا, فراڈ کا ایکسپیرئنس بہت اچھا رہا اور میں سب کا شکر ادا کرنا چاہوں گی اس پلیٹ فارم کے تھرو, فرام عبداللہ سیجا ٹو عدیل سوری ٹو ثاقب بھائی ثاقب خان اینڈ ٹو دی امیزنگ صبا قمر اینڈ ایوری ون ان دا کاسٹ فار بینگ سو سپورٹیو اینڈ فار گیونگ می فراڈ. کیونکہ اوبویسلی جتنے بھی نام ہیں وہ آلریڈی کافی اسٹیبلش نام ہے اور ان کے بیچ میں کام کرنے کا موقع ملنا, پہلے دن تو میرا جو ہے نا یہ والا حال تھا کہ اوکے صبا قمر, احسن خان, محمود سر. اچھا محمود سر کے ساتھ پہلے کام کیا ہوا ہے تو ان کے ساتھ ایک کمفرٹ لیول بنا ہوا ہے. تو پہلا دن, اور ثاقب بھائی نے مجھے یاد ہے مجھ سے پوچھا بھی تھا کہ آپ کانشیس ہو رہی ہیں تھوڑا, تو ان کو تو میں نے کہا نہیں میں ٹھیک ہوں, میں بالکل ٹھیک ہوں. میں دراصل اپنی لائن میں پھنس رہی تھی لیکن میں بالکل ٹھیک ہوں. سو انہوں نے کہا اوکے اگر آپ لائنس میں پھنس رہی ہیں تو آپ لائنس پہ محنت کر لیں تھوڑی. میں نے کہا جی سر میں کر رہی ہوں, لیکن میں ایکچوئل میں کافی گھبرائی ہوئی تھی. لیکن جیسے جیسے ہم کام کرتے گئے, جیسے جیسے ٹائم آگے بڑھتا چلا گیا, ڈیلائٹفل ایکسپیرینس ود ایچ اینڈ ایوری ون. کل جو ہے ذرا سا ایموشنل ہو گیا تھا, اندر ہی اندر مجھے کافی وہ فیل ہو رہا تھا کہ بس اب یہ ختم ہونے والا ہے, کیونکہ صبا جی کے ساتھ کل میرا لاسٹ ڈے تھا اور ہم آلموسٹ ریپ کرنے والے ہیں فراڈ کو. بچپن سے ڈراموں کا شوق تھا آپ کو, ایکٹنگ کا شوق تھا؟ بچپن سے تو بڑی سیٹ پہ ہوئے ہیں. نو آئی وانٹڈ ٹو آسک, جاتے تھے کافی دفعہ؟ میں تو بہت جاتی تھی, میں تو لٹک جاتی تھی امی کے پیروں میں کہ مجھے جانا ہے. اور کیا کرتی تھی سیٹ پہ جا کے؟ میں پورا دن بیٹھی رہتی تھی. مجھے یاد ہے ایک جگہ ہم شوٹ پہ گئے تھے اور ایک لاؤنج میں سین ہو رہا تھا, پورا دن وہیں کا کام تھا, میں وہیں کرسی ڈال کے بیٹھی ہوئی تھی. اور پورا دن میں شاید ہوں گی 6 اسٹینڈرڈ میں ہوں گی یا 7 اسٹینڈرڈ میں ہوں گی, بلکہ اس سے بھی چھوٹی, اس سے بھی چھوٹی. اس پہ تھوڑی سمجھ بھی ہوتی ہے اور مزہ بھی آ رہا ہوتا ہے. اور میں کیا کرتی تھی, میری میموری اب بھی اچھی ہے لیکن اس وقت بہت اچھی ہوتی تھی. سو عاطف بھائی, سید عاطف حسین, اللہ انہیں جنت نصیب کرے, ڈائریکٹر بہت زبردست رہے ہیں ہمارے, ان کے سیٹ پہ میں ایک دفعہ گئی تھی اور مجھے یاد ہے میں آگے ہی بیٹھی ہوئی تھی اور سارے ایک بڑے 3-4 ایکٹرس کا سین ہو رہا تھا, اس میں امی بھی تھیں. سو ان سب کی لائنس مجھے یاد ہو گئی تھیں. واو. اور کہیں کوئی پھنستا تھا نا تو میں بیٹھ کے لائن دے رہی تھی, تو سب نے مڑ کے دیکھا کہ مطلب واٹ از ہیپننگ لٹرلی. مجھے اس ڈرامے کا بھی نام یاد ہے, پیاری شمو اس کا نام تھا. اس میں ناہید شبیر تھی, فہد مصطفیٰ تھے, حسن سمرے تھے, امی تھی,
اور میں آگے بیٹھی ہوئی تھی, اس میں کوئی ایک سین 4 لوگوں کا چل رہا تھا, اور کہیں وہ آئی تھنک ناہید جی پھنسی تھی کہ یار سوری, تو میں نے کہا تھا یہ لائن ہے آپ کی. وہ موڑی کرنے لگی, اچھا مجھے کلثوم کہتے تھے سب, رابعہ نہیں کہتے تھے. کلثوم مطلب یہ کیا ہو رہا ہے, میں کہتی مجھے یاد ہو گئی ہے, سنتے سنتے میں کیا کروں, میں اتنا سین میں گھسی ہوئی ہوتی تھی. سو مجھے بہت شوق تھا. پھر ہمارے گھر پہ بھی شوٹس ہوتی تھی, اور سب آتے تھے جاتے تھے, لڑکیاں ہیروئنس کو میں دیکھتی تھی, ایکٹرس کو میں دیکھتی تھی. سب آج ایک دفعہ کری, میں ان کو بتا رہی تھی کہ انہوں نے ہمارے گھر پہ شوٹ کیا تھا, اور میرا ایکسپیرینس ان کو دیکھتے ہوئے اتنا, مطلب وہ اتنی مینرڈ تھی, اتنی ویل مینرڈ تھی, بار بار کمرے میں ناک کر کے آ رہی تھی کہ میں آ جاؤں, اور ہر دفعہ کہ میں آ جاؤں. تو وہ چیز میں نے ان کو بھی بتایا کہ میرے دماغ میں رہ گئی آپ کی, جس طرح سے آپ کا کنڈکٹ تھا سیٹ کے اوپر. سو وہ جی آ رہی ہیں لڑکیاں اور لڑکے, اور سارے ایکٹرز آ رہے ہیں, تو بہت فیسینیٹنگ ہوتا تھا ہمیشہ سے میرے لیے. سو ایکٹنگ کیونکہ اتنے قریب سے دیکھی ہے, بہت شوق بھی ہوتا تھا ایکٹنگ کا. تھوڑی سی کاپی بھی کرتی تھی میں, بالی ووڈ کے کچھ سینس نکال کے, ایشوریہ رائے مجھے بہت پسند تھیں, ان کی کاپی کرتی تھی, اپنے آپ کو ایشوریہ سمجھتی بھی تھی میں. سو جو ہے وہ شوق بہت تھا, اور کبھی کبھی خواہش کا اظہار کیا تو یہی ہوا کہ بیٹا پہلے پڑھائی ختم کرو. یہ مجھے اتنا عجیب سا لگتا ہے نا, آئی ایم تھنکنگ لڑائی نہیں کی کبھی آپ نے گھر والوں سے کہ آپ تو لائن سے آپ سب لوگ جو ہیں؟ نہیں, میرا ٹائپ نہیں تھا لڑائی کا, میں بہت اچھا بچہ تھی, ہوں ابھی بھی, مطلب بڑوں کی بات ماننے والا جو سین ہے نا. اور امی کی بات لگ رہی ہے ایکٹنگ کے بارے میں, گیو دیٹ اپ, تو وہ جو ہے مجھے آئی نیو کہ نہیں ملے گی پرمیشن, اور صحیح بھی ہے. کیونکہ جو ماحول اور جو چیزیں اوبویسلی امی نے بہت ساری, مطلب جتنا ایکسپوجر اس انڈسٹری میں امی کا ہے, ہم میں سے کسی کا بھی نہیں ہوگا, نہ میرا نہ فیضان بھائی کا. سو جو ہے وہ ان کا نہ کہہ دینا یہی تھا کہ کوئی ریزن ہوگا اس کے پیچھے, اور امی کے سامنے تو سر ایسے جناب جو بول دیا بس بات ہو گئی ختم. سو پتہ تھا کہ اجازت نہیں ملے گی. بھائی بھی تھوڑے کنزرویٹو تھے, اسپیشلی فیضان بھائی, فیضان شیخ, جی ان کے بھائی ہیں, اگر آپ کو نہیں پتا. مجھے بھی پچھلے ہفتے پتا چلا جب میں ان کو ریسرچ کی تھی, فیضان کی بہن ہے. اوکے, تو یور مدر تو آئی نیو, بٹ فیضان آئی ہیڈ نو آئیڈیا دیٹ یو گائز آر. جی اور یہ بھی پتا تھا کہ فیضان ان کے بیٹے ہیں, آف کورس. جی ہم دونوں ان کے بچے ہیں. تو جو ہے پتا تھا کہ اجازت نہیں ملے گی, تو بس پھر چپ چاپ بیٹھی رہی. اور تو ڈینٹسٹری کیوں کرنے کا سوچا؟ ہمیشہ سے بہت شوق تھا بینگ اے ڈینٹسٹ. ہاں, اس کا بھی شوق تھا, لیکن وہ یہ کہ وہ زیادہ پرسو نہیں کر پائی, تو میں نے کہا چلو اب اس کو نکالو, اب ایکٹنگ کی اجازت مل گئی ہے تو اس کو سائڈ میں کرو, بس اب یہ کرنا ہے. سو اس طرح ہاؤ آئی گاٹ انٹو ایکٹنگ, اینڈ شوق وہی والی بات ہے, آئی نیو دیر واز این ایکٹر ان می. تو جب بچپن میں اتنے لوگ آتے تھے, ان میں سے کسی کا اب آپ یاد کرتی ہیں ایکسپیرینس جو اب آپ کو کام آتا ہو؟ اتنے سینئر ایکٹر سے آپ کا تو انٹریکشن رہا ہوگا اور سب کچھ. ایکسپیرینس ایز این خود ایکٹنگ کرتے ہوئے؟ یا نہیں, ناٹ ریئلی. کس کے موویز, ایشوریہ کے علاوہ کس کی موویز دیکھتی تھیں؟ کون ہیں جن کے ڈرامے کی یا فلموں کی ابھی تک آپ کے انڈین اگر آپ دونوں کر سکتی ہیں؟ پاکستانی تو ڈرامے ہمارے اتنے زبردست ہوتے تھے کہ وہی دیکھ کے اتنا مزہ آ رہا ہوتا تھا. فیصل بھائی سے میں ان کے ساتھ سیٹ پہ ہوں تو میں ان کو یہ بتا رہی تھی کہ ان کے سارے ڈراموں کی لسٹ گنوا رہی تھی نا میں, تو میری ذات ذرا ہے بے نشاں, اور ہم کہاں تم کہاں, پھر انہوں نے بولا مانے نہ یہ دل, میں نے کہا مانے نہ یہ دل, اوف کیا ڈرامہ تھا. کہنے لگے وہ تو بہت اچھا تھا. میں نے کہا فیصل بھائی کیا کام تھا اس میں ان کا. سو ہی از ون ایکٹر جن کو میں ان پرسن بھی دیکھتی تھی اور اسکرین پہ بھی دیکھتی تھی, اور ان کو دیکھ کے بہت مزہ آتا. اچھا, کبھی کسی ایکٹر پہ کرش تھا جو آئے وزٹ کرنے؟ فیصل بھائی بتایا, چھوٹی سی نہیں, کبھی نہیں بتایا, فرسٹ ٹائم بتا رہی ہوں. میں چھوٹی سی تھی, اور مجھے یاد ہے میں سیٹس پہ بھی جاتی تھی, مجھے اتنے پسند تھے وہ. میں نے ابھی ریسنٹلی پوسٹ بھی لگائی ہے ان کے لیے کہ اس وقت سے لے کے بشر مومنٹ ٹل ڈیٹ ہی از ون آف مائی فیوریٹ ایکٹرز. اینڈ شروع کے کرش بھی تھے. جی شروع کے کرش بھی تھے. اور کون تھے کرش؟ فیصل بھائی کے بعد فہد مصطفیٰ, مجھے ان کی پرسنالٹی بہت اچھی لگتی تھی. اور ان کے ساتھ مجھے یاد ہے یہ زندگی ہے ایک ڈرامہ, سبھی کو پتہ ہے, بہت فیمس ہوا تھا, اور ان کا ایک ٹریک تھا دبئی میں. ٹھیک ہے. سو دبئی میں میں ساتھ گئی تھی, اور میں چھوٹی تھی اس وقت. تو فہد بھائی آج بھی یہ کہتے ہیں کہ میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتا ایز این ایکٹر اور ایز اے ورکنگ وومن رائٹ نا, کیونکہ میں نے اس کو بہت چھوٹا دیکھا ہے. تو میں ساتھ تھی, اور پورے اسپیل میں ساتھ تھی. سو آئی یوز ٹو بی لائک دس کہ مطلب اچھا کام کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں, ان سے باتیں بھی چل رہی ہیں, تم کیا پڑھ رہی ہو, پوچھتے تھے تم کیا پڑھ رہی ہو, تم کیا کر رہی ہو, اور تم یہ اور تم وہ. تو وہ تو بچوں کی طرح ٹریٹ کرتے تھے نا. آئی یوز ٹو بی لائک بھائی آپ کے تو بہت مزے ہیں, سامنے بھی اور اسکرین پہ بھی. عید ہو رہی ہوتی تھی بھائی آپ کی, تو فرینڈس جیلس ہوتی ہوں گی بہت زیادہ, یار تم تو اس سے بھی. فرینڈس بہت خوش ہوتی تھیں. اچھا میری زیادہ دوستیں نہیں ہیں, میری کچھ دوستیں ہیں, اور 3 یا 4 ہیں, اور وہ میری بیسٹ فرینڈس ہیں. سو ہاں وہ میرے لیے خوش بہت ہوتی تھیں, اور جیلس تو نہیں کہوں گی کیونکہ بہت اچھی دوست
ہوتے ہیں, سو وہ خوش بہت ہوتی تھی, اور یہی بات ہوتی تھی کہ تمہارے تو مزے ہیں یار, تمہارے تو گھر میں ایکٹرز آ رہے ہیں. کہتے ہیں ہاں مزہ آتا ہے. So how is it 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن جی ہونا, جی کیسا ہے گروئنگ اپ؟ وہ تو 3 بھائی جب ہوتے تھے ساتھ ساتھ تو پہلے ہی نا سارے 3 بھائیوں کے بہن پہ کون بھائی, کیا ہے کوئی سین ہی نہیں, کوئی سین ہی نہیں. آپ نے تو بہت سفر کیا ہے. ہاں تو میں نے کرکٹ بھی کھیلی ہے ان کے ساتھ, میں نے ریسلنگ بھی کی ہے ان کے ساتھ, تو میرے بھائیوں نے مجھے بہت لاڈ پیار سے, ان کے کپڑے بھی پہنے ہیں اور ساری چیزیں, ان کی ٹی شرٹ, اور آج بھی پہن رہی ہوتی ہوں. امی کے یہاں جاتی ہوں, حسان بھائی ٹی شرٹ دے دیں, فیضان بھائی ٹی شرٹ دے دیں, لوور دے دیں, یہ دے دیں. سو بالکل نا وہ لڑکوں کی طرح ہی بڑی ہوئی ہوں ان کے ساتھ, اور بہت کلوز ریلیشن شپ ہے.